بہت زمانے پہلے جب نہ زمین پر کوئی انسان تھا، نہ کوئی جانور، نہ پرندے، نہ پیڑ پودے، نہ پانی کی لہریں، ہر طرف ایک سناٹا تھا۔ آسمان پر صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نور پھیلا ہوا تھا اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح میں مشغول رہتے تھے۔ اس وقت نہ دن رات کا فرق تھا، نہ سورج چاند، بس ایک ایسی دنیا تھی جس میں صرف اللہ کی شان ہی شان تھی۔ ہر فرشتہ اپنی جگہ کھڑا نور سے بنا ہوا اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا تھا۔ کہیں کوئی قدموں کی آہٹ نہیں، کوئی ہلچل نہیں، بس فرشتوں کی تسبیح کی ہلکی ہلکی آوازیں آسمانوں میں گونجتی رہتی تھی۔ ایک دن اللہ رب العالمین نے اپنے عرش عظیم کے پاس موجود فرشتوں کو حکم دیا، میرے سب فرشتے اکٹھے ہو جاؤ، میں تم کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کی آواز ایسی تھی کہ پورا عالم نور سے بھر گیا۔ سارے فرشتے حیران بھی ہوئے اور خوش بھی کہ آج رب کریم کی طرف سے کوئی بڑا اعلان ہونے والا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں آسمان کے ایک حصے میں بے شمار نورانی صفحے بن گئے۔ ہر فرشتہ ادب سے کھڑا تھا، سر جھکا ہوا، ہاتھ باندھے ہوئے۔ جب سب جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے زمین کو آباد کرنا ہے، میں زمین پر ایک نئی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں، ایسی مخلوق جو زمین پر میرا خلیفہ ہوگی۔ فرشتہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے جیسے انہیں تعجب ہوا ہو کہ آخر زمین پر کیسی مخلوق بھیجی جائے گی۔ پھر فرشتوں کی طرف سے ادب اور اخلاص کے ساتھ آواز آئی، اے اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر فساد کرے گی، خون بہائے گی اور ایک دوسرے پر ظلم کرے گی، جبکہ ہم تو آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، پھر نئی مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ زمین پر ایسے لوگ بھی آئیں گے جو ایمان والے ہوں گے، نیک ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے۔ کچھ لوگ غلطیاں بھی کریں گی لیکن توبہ بھی کریں گے۔ میں نے تمہیں اپنی حکومت کا صرف ایک حصہ بتایا ہے، پورا راز نہیں۔ فرشتوں نے یہ جواب سنا تو فوراً سمجھ گئے کہ انہیں رب کے فیصلے پر سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سب نے عاجزی سے کہا، اے اللہ، تو پاک ہے، ہم سے بھول ہو گئی، ہمیں معاف فرما، تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو اپنی مشیت اور حکمت سے آگاہ کر دیا تو آسمانوں میں ایک عجیب سی سکون بھری خاموشی چھا گئی۔ ہر فرشتہ اپنے رب کے فیصلے پر راضی تھا، مگر سب کے دل میں یہ تجسس ضرور تھا کہ نئی مخلوق کیسی ہوگی، اس کیسا جسم ہوگا، کیسا دل ہوگا اور وہ زمین پر کیا کرے گی۔ پہلی بار زمین کی تیاری اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر تبدیلیاں ہونے لگی۔ جہاں پہلے سناٹا تھا وہاں ہوائیں چلنے لگی، خشک مٹی میں نمی پیدا ہوئی، بے جان چٹانوں کے بیچ زندگی کی پہلی آہٹ جنم لینے لگی، پہاڑوں کی بنیادیں رکھ دی گئی، سمندر گہرائیوں تک بھر دیے گئے، چاند سورج کو مدار دے دیا، دن رات کا نظام قائم ہو گیا۔ فرشتے حیرت سے یہ سب دیکھ رہے تھے، ہر مرحلے پر اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے، یہ سب اس مخلوق کی خاطر ہے جسے میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا آغاز۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے جبرائیل، جاؤ زمین سے مختلف قسم کی مٹی لے آؤ۔ جبرائیل زمین پر آئے، وہ سرخ مٹی بھر لے کر گئے، سفید بھی، سیاہ بھی، نرم بھی، سخت بھی۔ اس مٹی سے انسان کے رنگت اور مزاج کا مختلف بننے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو پانی سے گوندا، اسے چپکنے والی مٹی بنایا، پھر اسے سڑنے والی مٹی میں تبدیل کیا اور آخر کار ایک خوبصورت انسانی شکل دی جو ابھی بے جان تھی۔ فرشتے اس نئی تخلیق کو دیکھتے تو حیران ہوتے، کیا یہ وہی ہے جو زمین کا خلیفہ ہوگا؟ اللہ کا حکم اور روح پھونک دینے والے لمحہ، پھر وہ عظیم لمحہ آیا جس کا اعلان پہلے ہی کیا جا چکا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب میں اسی میں اپنی روح پونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ فرشتے ادب سے صف بستہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کی مجسم شکل بس ایک لمحے کی انتظار میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص رحمت اور نور سے حضرت آدم علیہ السلام کی اندر روح پونکی۔ جو ہی روح ان کے سر میں داخل ہوئی، آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھول دیے۔ ان آنکھوں میں نور تھا، حیرانی تھی، زندگی کی پہلی لہر تھی۔ جب روح سینے تک پہنچی تو آدم علیہ السلام نے ایک لمبی سانس لی، اور جب پوری جسم میں روح مکمل ہو گئی تو وہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو گئے۔ فرشتوں کا سجدہ جیسے ہی اللہ کا حکم ہوا سجدہ کرو، تمام فرشتے بغیر لمحہ بر سوچے سجدے میں گر گئے۔ ان کی پیشانیاں زمین پر تھی اور دلوں میں یہ یقین کہ اللہ کے حکم سے بڑھ کر کچھ نہیں سوائے ایک کے ابلیس کی نافرمانی۔ ابلیس بھی فرشتوں کے درمیان موجود تھا، مگر وہ فرشتہ نہ تھا، جنات میں سے تھا۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے ابلیس، جب میں نے حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ ابلیس نے تکبر سے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسی مٹی سے، میں اس کے آگے کیوں جھکوں؟ فرشتے کام گئے، انہوں نے کبھی کسی مخلوق کو رب کے حکم کی نافرمانی کرتے نہ دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نے تکبر کیا، میرا حکم ٹالا، نکل جا میری جنت سے، بے شک تو مردود ہے۔ ابلیس نے مہلت مانگی کہ اسے قیامت تک ڈیل دی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا، جاؤ تمہیں مہلت ہے، مگر میرے نیک بندو یہ تیرا بس نہ چلے گا۔ اس دن سے شیطان انسان کا دشمن بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عظیم نعمتوں سے نوازا۔ سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو عقل، علم اور شعور عطا کیا، وہ چیزیں جو کسی اور مخلوق کے پاس نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے مختلف چیزیں رکھی، پھول، پرندے، جانور، ستارے، درخت اور بے شمار اشیاء۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم، ان سب کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے بغیر ہچکچائے ہر چیز کا نام بتا دیا۔ فرشتے حیران رہ گئے، انہیں احساس ہوا کہ اللہ نے واقعی آدم علیہ السلام کو وہ علم دیا ہے جو ان کے پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ فرشتوں نے ایک بار پھر عاجزی سے اللہ کے فیصلے کی حکمت کو سراہا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بے پناہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا۔ وہاں نہ کوئی دکھ تھا، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ گرمی، نہ سردی۔ ہر طرف بہتے دریا، ہرے بھرے باغات، خوشبوئیں اور امن ہی امن تھا۔ آدم علیہ السلام جنت میں تنہا رہتے تھے، مگر دل میں ایک احساس تھا، کچھ کمی سی تھی، جسے کوئی ساتھی چاہیے ہو۔ حضرت حوا کی تخلیق۔ ایک دن آدم علیہ السلام گہری نیند میں تھے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائی پسلی سے ایک نہایت حسین و خوبصورت وجود پیدا کیا۔ جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو ایک نئی مخلوق کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم، یہ تمہاری زوجہ ہے، اس کا نام حوا ہے، یہ تمہارے دل کا سکون ہے اور تمہاری ہمسفر بن کر رہے گی۔ آدم بہت خوش ہوئے۔ اب وہ دونوں جنت میں سکون، محبت اور اطاعت کے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی ہر نعمت ان کے لیے حلال کر دی تھی، مگر ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، آدم اور حوا، تم دونوں جنت میں ہر چیز سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن اس ایک درخت کے قریب مت جانا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ آدم علیہ السلام اور حوا نے وعدہ کیا کہ وہ اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے۔ ادھر ابلیس جنت سے نکالا جا چکا تھا، مگر اس کے دل میں آدم علیہ السلام کے لیے شدید حسد اور دشمنی تھی۔ وہ کہتا تھا، میں اسے جہنم میں پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ ابلیس جنت کے دروازے کے قریب چھپ کر
چھپ کر موقع تلاش کرتا کب آدم اور ہوا کو بہکایا جائے۔ ایک دن اسے موقع مل گیا۔ ابلیس ایک چالاکی سے آیا، ایک نرم لہجے میں، اور ہوا سے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو اللہ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو تو ہمیشہ زندہ رہو گی اور فرشتوں جیسی طاقت حاصل کر لو گی۔ ہوا نے پہلے انکار کیا، مگر شیطان بار بار وسوسے ڈالتا رہا۔ پھر اس نے آدم کو بھی یہی بات کہی، اے آدم، یہ درخت کوئی عام درخت نہیں، یہ ہمیشگی کا درخت ہے۔ اگر اس کا پھل کھا لو گے تو کبھی موت نہ آئے گی۔ آدم اور ہوا شیطان کی مکاری میں آ گئے۔ انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ کی آواز آئی، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آدم اور ہوا شرمندہ ہو گئے، رونے لگے، معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف تو کر دیا، مگر حکم دیا کہ اب تم دونوں زمین پر جا کر رہو، وہی تمہاری آزمائش ہوگی، وہی تم رہو گے، وہی سے اٹھاؤ جاؤ گے۔ اور یوں آدم اور ہوا زمین پر اتار دیے گئے۔